قرآن پاک کے آپ احکامات کو پڑھتے چلے جائیے، کتنے احکامات ایسے ہیں جس کا تعلق قوت نافذہ سے ہے، پورے نظام سے ہے۔ قصاص کا قانون، دیت کا قانون تو موجود ہے، اس میں ہمارے علماء کرام، ہماری دینی جماعتوں نے بہرحال کوشش کی، جد و جہد کی، اور دستور کو اسلام کے مطابق کسی درجے میں ہم لے آئے۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن و سنت کے برخلاف کوئی فیصلہ، کوئی قانون سازی ہو نہیں سکتی، لیکن یہ سب ایک دستور میں موجود ہے۔ ہماری عدالتوں کا نظام اس دستور کے مطابق نہیں چلتا، انصاف نہیں ملتا لوگوں کو، گلا سڑا نظام ہو گیا ہے۔ 40 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، انصاف خریدنا پڑتا ہے، اور وہ پیسے کتنے لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ معیشت میں دیکھیں، سود کی معیشت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہم سب اس میں شریک جرم ہیں اگر اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو ہم سب اس میں شریک جرم ہوں گے۔ اسی طرح سے قصاص و دیت کا جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، تو وہ اس اسپرٹ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے معاشرتی احکامات بھی، اور جن کا تعلق عدالت سے ہے، اور جس کا تعلق سیاسی عمل سے ہے، جس کا تعلق حکومت سے ہے، وہ سب معطل ہیں اس وقت۔ اور جب قرآن کے احکامات معطل ہوں تو دین پر عمل کیسے ہوگا؟ تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لائے ہوئے دین یعنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ کسی مسلک کو، کسی فرقے کو، کسی جو آرا ہیں ان آرا میں سے کسی آرا کی بالادستی کی جد و جہد نہ کرے۔ تو چند علمی مباحث یا فروعیات یا جزیات دین کی وہ غالب ہو جائیں اور اللہ کی حاکمیت میں شرک ہو رہا ہو۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو مشرک قرار دینا شروع کر دیں، اگر کچھ لوگ اسلام کے دائرے سے باہر کرنا شروع کریں، لیکن اللہ کی حاکمیت میں، اس کی بادشاہت میں انسان شریک کار ہونے کی کوشش کرتے ہوں اور اپنی مرضی سے انسانوں پر اپنی خدائی کو قائم کرتے ہوں، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے۔ یہ کسی فرض کفایہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ نے کر لیا تو ادا ہو جائے گا۔ دین موجود ہی نہیں رہے گا جب تک قوت نافذہ اس کو حاصل نہ ہو۔